الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں، اور ہم سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی ہے تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں اور ہمیں اپنے بہترین اعمال اور اسوہ حسنہ کے ذریعے سے جنت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام باتیں سکھائیں، تمام باتیں بتائیں جس سے ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، خواہ ان چاروں کو برابر حقوق دے، ان کے درمیان ہمیشہ برابری رکھے، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ، ان کے تمام فرائض کو پورا کرے، جبکہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے جب عورت بیوہ ہو جائے اور اسلام میں مقرر کردہ عدت کے بعد ہی وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور دوسری صورت میں اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہ ہو، اس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے، اور اگر عورت طلاق یافتہ ہو تو اس صورت میں عدت پوری کرنے کے بعد ہی وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 شادیاں کی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں میں ہمیشہ برابری قائم رکھی اور اس کا اپنی امت کو درس بھی دیا۔ اسلام میں ایک ہی وقت میں عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی۔ اس بات کا مشاہدہ سائنس نے بھی کیا، اور اس بات کی حقیقت کو جان کر سائنس بھی حیران رہ گئی کہ واقعتاً ہی اسلام میں جو باتیں ہیں اور جن باتوں کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، ان باتوں کو حقیقتاً دور دور سے کوئی وجود نہیں ملتا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے نعوذ باللہ آخرت میں سخت عذاب تیار ہے۔ ایک ماہر یہودی جو دینی عالم بھی تھا، کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ایک جنین یہودی پیشہ ور رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب تھا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحریر کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت 228، جس کا ترجمہ ہے مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیات نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہمواری کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کے منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریا کو جذب اور محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے تو اس کے بدن سے کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے اس بات کی تصدیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99% کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی 4 شادیوں کی اجازت دیتا تو اس کے سائیڈ افیکٹ میں عورتوں کے رحم میں مختلف بیکٹیریاز ڈی این اے جمع ہو جاتا۔ اس نقصان میں عورت کئی خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتی، اور رہی بات متوفی کی عدت، تو اس کی عدت طلاق شدہ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ غم اور پریشانی کی حالت میں پروٹین جلد ضائع نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں عورت کے رحم میں بیکٹیریاز جمع رہتے ہیں، اور نئے بیکٹیریاز کے جمع ہونے پر عورت مختلف امراض میں
ملحق ہو جاتی ہے، اس لیے اسے سابقہ ڈی این اے کے اخراج کے لیے زیادہ مدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے انہی عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت مقرر کی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے امریکہ کے ماہر ڈاکٹر نے 2 مختلف محلوں کی تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن مسلم رہتے ہیں اور وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی مرد کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جس میں امریکن عورتیں شامل تھیں، جو کہ آزادانہ عورتیں ہیں، ان کے جنین میں 2-3 مختلف مردوں کا ڈی این اے پایا گیا۔ جب ڈاکٹر نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو اسے ایک چونکا دینے والی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ان امریکن عورتوں کے ساتھ اپنی بیوی کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی میں 3 آدمیوں کے ڈی این اے شامل ہے اور اس کے 3 بچوں میں سے ایک ہی اس کا بچہ تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے اور عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری اور پاک دامن عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم دائم رکھے۔